کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک وراثت کی طاقت دی ہے، اس کے ساتھ ایک پیرلل کنسپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ ایون خیالات جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جو اچھے خیالات ہمیں آتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی۔ یار اس پر تو تم نے اتنی ریسرچ کی ہے، تم تو بڑے، اس پر تو تم نے سال سال ریسرچ کی ہے، کسی نہ کسی کنکلوژن تک بھی پہنچے ہوگے۔ چلو ہمارے ساتھ اپنا کنکلوژن شیئر کرو پھر۔ ابتدائی سا سوال ہے نا، یہ تو 10 سال پہلے تمہارے ذہن میں آیا ہوگا، تو پھر اس پر تم نے کیا ریسرچ کی اور کس کنکلوژن تک پہنچے؟ اب اتنے بھولے نہیں بنو ہمارے سامنے نا، ہے؟ اچھا چلو بولے بن جاؤ، پوچھو، بچوں کو فائدہ ہوگا نا، یہ بوڑھے بچوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ دو چیزیں بڑی پیرلل ہوتی ہیں جس میں اکثر کنفیوژن رہتی ہے، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو پھر اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں جبر اور اختیار کا کیا توازن ہے؟ اصل میں سوال یہ دیکھو، بات وہی آ جاتی ہے کہ جو بات کمپلیکیٹڈ ہو اس کا جواب بھی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان بہت ساری لینیئرٹیز آف ٹائم میں سائملٹینیسلی ایگزسٹ کرتا ہے۔ ہم ایک لینیئرٹی آف ٹائم کو لے رہے ہیں اس وقت، ایک لینیئرٹی آف ٹائم میں، جس کو ہم اپنی زندگی کہہ لیتے ہیں۔ چلیں بہت سمپل کرتے ہیں بات۔ اپنی زندگی میں انسان جو ہے وہ اپنے ارادے میں آزاد ہے، اپنے ارادے میں آزاد ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا جو ہے یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک بہت کمپلیکیٹڈ فینومینا ہے دنیا۔ اس کاز اینڈ ایفیکٹ کی اتنی کمپلیکیٹڈ دنیا میں آپ کا ارادہ جو ہے، اگر ہر ارادے کو ہر بندہ عملی جامہ پہنا سکتا تو یہ دنیا بہت پہلے ختم ہو چکی ہوتی، اس لیے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی اس دنیا میں بہت سارے کازز بہت سارے ایفیکٹ سے ٹکرا چکے ہوتے اور ہم کب کے ختم ہو چکے ہوتے، ٹھیک ہے؟ اگر میں اپنے ہر ارادے کو عملی جامہ پہنا سکتا تو میرا ارادہ کسی اور کے ارادے سے ٹکرا رہا ہوتا نا، اور وہ بھی تو اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا رہا ہوتا نا، تو یہ دنیا کب کی ختم ہو چکی ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اس دنیا کی سسٹیننس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میٹافزیکل لیول پر اس دنیا کو اپنے اختیار میں رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اب واقعات کو پھر آرگنائز کیا گیا ہے دو قسم کے واقعات میں۔ ایک واقعات وہ ہیں جن کو ہم نوڈ ایونٹس کہتے ہیں، کچھ واقعات ایسے ہیں جن کو ہم لیف ایونٹس کہتے ہیں۔ نوڈز ایونٹ وہ ہوتے ہیں جن پر بہت بڑے بڑے امپورٹنٹ اور ایونٹس ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں in order to keep a balance in this world of cause and effect۔ تو ان واقعات کو تو ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لیف ایونٹس ہوتے ہیں، وہ لیف ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جس پر اور بہت بڑے بڑے واقعات جن پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں۔ تو ان واقعات میں پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اختیار کے اس کو استطاعت کو تھوڑا سا بڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جہاں تک سمجھ آ رہی ہے نا ہمیں؟ اچھا، لیکن پھر یہ ہے کہ انسان کو پھر ناپا تولا کیسے جائے گا آخرت میں؟ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑا ہی سادہ سا کرائٹیریا دیا، اور یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ تمہارا عمل اچھا ہے یا برا ہے، یہ اس پر منحصر نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا ہے یا برا ہے،
یہ اس پر منحصر ہے کہ جب تم کر رہے تھے تو تمہاری نیت اچھی تھی یا بری تھی، اس لیے کہ عمل کا نتیجہ تو تمہارے اختیار میں ہے نہیں. عمل کا نتیجہ تو اس کاز اینڈ افیکٹ کے بہت بڑے گیم پلان کا حصہ ہے، جس میں تم جو ہے تو ایک بہت ہی نیگلیجیبل قسم کی اینٹیٹی ہو. تو اصل چیز جو ہے نا جس کا ہمیں 100% اختیار دیا گیا ہے وہ ہماری نیت ہے. نیت میں ہم آزاد ہیں، اسی لیے واقعات کے اعمال کے نتائج جو ہے تو اس کی بنیاد پر ہمیں نہیں وہ کیا جائے گا، ہمیں نہیں تولا جائے گا قیامت میں. ان نیتوں کی بنیاد پر ہمیں تولا جائے گا جو ہم کر رہے تھے. پھر ہماری زندگی کو، اور یہ میں ایک لینیئرٹی آف ٹائم اینڈ اسپیس کی بات کر رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیں، اور میں وہ باقی بات میں 3-4 مرتبہ کر چکا ہوں، وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کو پھر جنرل مجلس سے میں نے نکال دیا ہے اس بات کو. ٹھیک ہے، ایک لینیئرٹی آف ٹائم اینڈ اسپیس جس کو آپ اپنی زندگی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ مختلف قسم کے ایونٹس سے گزر رہے ہوتے ہیں. ایک لانگ سٹرنگ ہے جس میں یہ نوڈ ایونٹ ہے تو یہ نوڈ ایونٹ ہے تو یہ نوڈ ایونٹ ہے تو یہ نوڈ ایونٹ ہے. اس نقطے سے اس نقطے تک آپ نے آنا ہی آنا ہے، اس پر آپ مختار نہیں ہے. اب اس نقطے سے یہاں آنے کے 1,00,000 راستے ہیں، یہاں سے آتے ہیں، یہاں سے آتے ہیں، یہاں سے آتے ہیں، یہاں سے آتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں. ہزارہ طریقے سے آپ آ سکتے ہیں، وہ آپ کی نیت پر ڈیپینڈنٹ ہے. تو اس نقطے سے اس نقطے آنے کے لیے آپ اپنی نیت اور اپنے ارادے سے کون سا راستہ چنتے ہیں، اس میں آپ آزاد ہیں. یہاں سے یہاں آپ نے آنا ہی ہے، اس لیے کہ اس پر بہت سارے ایسے واقعات ڈیپینڈنٹ ہیں جو اس کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا کی سسٹیننس کے لیے ضروری ہے. تو یہ ساری بات ہے، سمپل سی بات ہے جس کو لوگوں نے بڑے بڑے افسانے. اچھا، پھر سب سے امپورٹنٹ بات اس میں جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپشن ہر جگہ ایگزسٹ کرتی ہے. ایکسپشن ہر جگہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور وہ ایکسپشن اللہ نے رکھی ہے کہ وہ دعا بھی ہو سکتی ہے، تو ماں کی دعا ہو سکتی ہے، تمہاری دعا ہو سکتی ہے، وہ صدقہ ہو سکتا ہے، وہ خیرات ہو سکتا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. یہ ایکسپشن ہے. یہاں سے یہاں آنے میں آپ کو یہ حادثہ آنا ہے. یہ حادثہ آپ کی زندگی میں نہیں آیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایکسپشن کو ایکسیکیوٹ کیا اور آپ کو ایک اور لینیئرٹی آف ٹائم اینڈ اسپیس کی طرف لے گیا. وہ کمپلیکیٹڈ کانسیپٹ ہے، وہ جنرل مجلس میں ڈسکس کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. اس لیے کہ وہ میں ڈسکس کروں گا، لوگ جو ہے تو اس کو سمجھیں گے نہیں، کچھ اور سمجھیں گے، مجھ پر کفر کا فتویٰ بھی لگ سکتا ہے، اس سے مجھے کوئی فرق خاص پڑے گا نہیں. اس لیے کہ ہمارے جو ہے تو 2-4 فالوورز ہیں کو پتہ چلے گا فلاں کافر ہے، تو اس سے کوئی خاص فرق تو پڑے گا نہیں. لیکن بہرحال تو یہ ساری بات ہے. دل کے صفائی کے ساتھ کنٹرول میں بات وہی آ جاتی ہے، چاہے آپ کتنا بھی گھما پھرا کے پوچھے، بات وہی ذکر پہ آتی. خیالات کا اوریجنیٹر قلب ہے، خیالات کا پروسیسر دماغ ہے. نیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس خیال کو کہتے ہیں جو آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے، پھر وہ توانائی پکڑتا ہے، پھر اس میں اس کی قوت آ جاتی ہے، آپ کے بدن پر امپلیمنٹ ہونے کی قوت آ جاتی ہے. پھر قلب اس کو دماغ کی طرف بھیجتا ہے، پھر دماغ اس کو پروسیس کرتا ہے آپ کی آپ کی پرسنالٹی کے پرسپیکٹیو میں، پھر دماغ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے آپ کے بدن پر. یہ سائیکل ہے. دل صاف ہو تو صاف خیال پیدا ہوگا، اور صاف خیال جو ہے تو دماغ کی طرف جائے گا تاکہ صاف خیال کو بدن پر امپلیمنٹ کیا جائے. اس کو نیک عمل کہتے ہیں. وہ خیال جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو، وہ صاف خیال ہے. ان لیٹر اینڈ ان اسپرٹ. ہاں، لیکن وہ جڑ نہیں پکڑتے نا. کچھ خیال ایسے ہوتے ہیں جو جڑ پکڑتے ہیں. ویسے تو ہر انسان کے دماغ میں سائملٹینیسلی 40 سے 45 تک خیالات آلویز ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہ قلب نے بھیجے ہیں نا، اسی لیے تو ایگزسٹ کرتے ہیں. تو کچھ شعوری ہوتے ہیں، کچھ لاشعوری ہوتے ہیں. وہ لاشعوری خیال کیا ہوتا ہے؟ میرے ذہن میں یہ خیال موجود ہے کہ میری دائیں طرف اسد بیٹھا ہوا ہے، یہ خیال ہے. لیکن یہ خیال جو ہے اس کو مجھے
اپنے بدن پر امپلیمنٹ نہیں کرنا. یہ میں نے جیب میں رکھا ہوا ہے کہ اگر اسد جو ہے اس کو کوئی سوال مجھ سے پوچھنا ہو تو مجھے پتا ہے کہ دائیں طرف کون بیٹھا ہوا ہے. پھر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کی ریلیٹو امپورٹنس میرے دل میں کیا ہے. اب یہاں کوئی اور بندہ بیٹھا ہو جس کی مجھے میرے دل میں کوئی ریلیٹو امپورٹنس نہیں ہے تو وہ بات کرتا رہے, میں توجہ ہی نہیں دوں گا. اسد بات کرے گا تو میں توجہ دوں گا, اس لیے کہ وہ دوسرا خیال بھی میرے پاس موجود ہے کہ اسد جو ہے تو امپورٹنٹ بندہ ہے میرے قلب کے لحاظ سے. تو یہ جو ہے یہ خیالات سارے کے سارے جو ہے تو وہ اصل میں اوریجنیٹ تو قلب سے ہوئے ہیں نا, لیکن پھر دماغ نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ امیڈیٹلی امپلیمنٹیشن کے لیے اویلیبل ہے, یہ اس کو میں اپنے پاس رکھوں, یہ میرے کام آئے گا. پھر جب ایسا طاقتور سا خیال آتا ہے جس میں عمل کی طاقت موجود ہو تو پھر اس میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے پاس جتنے بھی باقی خیالات ہیں ان کو میں سنکرونائز کرتا ہوں اور پھر اس کے پرسپیکٹیو میں میں اس عمل کے کرنے کے لیے پریکٹیکل اقدامات لیتا ہوں. اب نماز کا وقت ہو گیا تو قلب جو ہے تو وہ میرے دماغ کو, اگر میرے دل میں سفیشینٹ صفائی ہے تو وہ بھیجے گا کہ نماز کا وقت ہے. پھر دوسرا امیڈیٹلی خیال آئے گا کہ ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں, جماعت ہو سکتی ہے. تو یہ سارے خیالات جو ہے میرے دماغ میں موجود ہیں. اب مجھے امپلیمنٹیشن کی طرف یہ راغب کر رہا ہے اگر قلب میرا صاف ہوگا. تو یہ سارے بہت تفصیل سے ہم پہلے بھی چیزوں پر بات کر چکے ہیں, پرانی مجالس میں, بہت پرانی مجالس میں بھی بات کر چکے ہیں. لیکن دس از دا باٹم لائن. یہ سمپلیسٹ وے میں اگر آپ ایک انسان کی ون لینئرٹی آف اسپیس والی تقدیر سے ریلیونٹ مسئلے کو ڈسکس اور سمجھ سکتے ہیں تو وہ یہی ہے. The rest is too complicated for a human brain to comprehend. Sufficiently comprehend. اس میں دو چیزیں ہیں اس کو لے کے کہتے ہیں کہ جو انسیسٹرز ہیں ان کی غلطی جو ہے 7 نسلوں تک جاتی ہیں. کہتے ہوں گے, ایسی کوئی بات نہیں. تو دیکھو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر انسیسٹر نے کوئی ایسا کیا کہ کوئی فرض کیا کوئی اس نے جوا خانہ کھولا اور پھر ان بچوں کی تربیت بھی اسی میں ہوئی کہ جو جوا خانے سے پیسے کما رہے ہیں, جیسے وہ کیا تھا پیکر نے جو ہے تو وہ کنگز کسینو کھولا. اب 7 جنریشن میں اگر وہ کسینو چلے گا تو 7 جنریشن تک غلطی جا رہی ہے. تو وہ فزیکل قسم کے معنوں میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی نے فار ایگزامپل کوئی گناہ کیا ہو تو وہ گناہ جو ہے تو 7 جنریشن تک وہ جائے گا, کوئی نہیں. اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو وہ جو آگے جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ حرام آپ نے کمایا ہے اس کا افیکٹ لائف یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جنریشن تک جا سکتا ہے. دوسری سائڈ یہ ہے کہ جیسے ہم غلطی کرتے ہیں, ہمارے پاس ایک ٹائم لائن ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں اپنی زندگی کی. اس لمحے ہم نے غلطی کی ہے, اب وہ ایکومولیٹ ہوتی رہتی ہے کیونکہ پھر آپ کا نفس اسٹرانگ ہوتا رہتا ہے. ایک دل کی دنیا ہے, ایک دنیا کی دنیا ہے. آج کے دور میں اگر دیکھا جائے اگر آپ دنیا کی دنیا پہ کمپلیٹلی چلنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے نفس کو ایک بڑا کر رہے ہو. تو وہ ایکومولیشن ہونے کا, کیونکہ اس لمحے آپ نے غلطی کی ہے وہ ایڈ ہو کے ایکومولیٹ ہو رہی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تمہیں گناہ کرتے ہو تمہارے دل پر ایک سیاہ دھبا بن جاتا ہے. جیسے جیسے تم گناہ کرتے ہو تو وہ دل پہ دم پہ پڑتے جاتے ہیں حتیٰ کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. وہ دل کے سیاہ کا مطلب کیا ہے؟ دل کے سیاہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو اینیملسٹک سیلف ہے اس نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے اور آپ کا اسپریچول سیلف جو ہے تو وہ بالکل بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے. یہ دل کے سیاہ ہونے کا اصل میں یہ مطلب ہے. جیسے ہم نے کہا کہ دیکھو انسان جو ہے وہ اینیمل سیلف اور اسپریچول سیلف دونوں کا مجموعہ ہے. تو یہ جو نفس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ٹرمینالوجی میں نفس تو انسان کی اینیملسٹک سیلف کی ایکسپریشن کو نفس کہتے ہیں. اچھا, اب اینیملسٹک سیلف کی نیگیشن جو ہے تو وہ اسلام نہیں چاہتا, نیگیشن نہیں چاہتا. اس کی سپیریورٹی اور اس کی اوور ویلمنس کو جو ہے تو وہ کنٹرول کرنا اسلام چاہتا ہے. تو اسلام تمہاری ایلیمنسٹک سیلف کو ایلیمینیٹ نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ پھر تو انسان شادی نہیں کرے گا, پھر تو انسان جو ہے تو وہ
اس کو اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرے گا. وہ اللہ تو یہ نہیں چاہتے. اللہ تو کہتے ہیں شادی بھی کرو, اللہ تو کہتے ہیں کہ تم کھانا بھی کھاؤ, محنت بھی کرو, کسب بھی کرو, کماؤ بھی, کچھ سب کچھ کرو. اگر آپ اپنے ایلیملسٹک سیلف کو بالکل ایلیمینیٹ کریں گے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کریں گے نا. یہ تو وہ تو رہبانیت ہو گئی. اللہ تعالیٰ تو رہبانیت تو اسلام میں نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا اینیمل سیلف جو ہے وہ آپ کے اسپرچل سیلف کے سبارڈینیٹ ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے, وہ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے جو بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہیں وہ اس کے تابع ہو جائیں گے جو احکامات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے پاس آئیں گے. تو نکاح کی خواہش کو ختم کرنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے, یا اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکشن کو ایلیمینیٹ کرنا جو ہے تو اسلام کا پرپز نہیں ہے. اس کو ایک خاص باؤنڈری کے اندر ایکسیکیوٹ کرنا ہے. تو یہ ہے. تو نفس کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ جو ٹرمینالوجی نفس ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ اس سچویشن کی بات ہو رہی ہے جب آپ کا اینیملسٹک سیلف جو ہے اس نے آپ کے اسپرچل سیلف کو اوور ویلم کیا ہے اور وہ اس کے سبارڈینیٹ ایکشن کر رہا ہے, یا وہ کچھ آپ کو سجیسٹ ہی نہیں کر سکتا ہے. آپ کا اینیمل سیلف اتنا پاورفل ہو گیا ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں نفس اس کا موٹا ہو گیا ہے نا, یہ اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کو پھر ڈسپلن کرنے کے لیے تصوف کے پاس ٹولز ہیں. تم کیسے اس کو, تو تصوف جیسے ہم نے بہت ساری اپنی لیکچرز میں ڈسکس کیا ہے کہ تصوف میں ذکر ہوتا ہے, تصوف میں شغل ہوتا ہے, تصوف میں مراقبہ ہوتا ہے, تصوف میں مجاہدہ ہوتا ہے. یہ 4 ایریاز آف ایکسیکیوشن ہے تصوف کے. تو یہ جو ہے تو سب مل ملا کے نفس کو ڈسپلن کرنے کے ٹولز ہیں جس کے ذریعے نفس ہمیں ہمارے اسپرچل سیلف کے اندر کام کرنے لگتا ہے, جو کہ اسلام ہے, جو کہ اعتدال ہے. ہم نے اس کو ختم نہیں کرنا, یہ رہبانیت ہے. ہم نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر ایکسیکیوٹ کرنا ہے, جو کہ اسلام ہے, جو کہ اعتدال ہے. تو ہمیں نہ زیادتی کرنی ہے نہ کمی کرنی ہے, ہم نے ایگزیکٹلی وہی کرنا ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. تو یہ سلسلہ ہے صاحب. میں نے ایک نیک کام کو کسی اچھے کام کو ارادہ کیا, اس کو ایگزیکیوٹ کرنا. وہ مجھے بڑی ریزسٹنس اپنے پاس سے آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ریزسٹنس شیطان کی طرف سے پنک ہے یا میرے نفس کی کمزوری ہے؟ اگر آپ کا نفس جو ہے اینیملسٹک نفس جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے تو شیطان اس کو یوز کرتا ہے. پھر شیطان اس کو یوز کرتا ہے. جب تک آپ نے اپنے نفس کو ڈسپلن نہیں کیا تب تک تو آپ ایکسپوزڈ ہیں. اس لیے ذکر بغیر مجاہدے کے کم وہ ہوتا ہے, لیکن مجاہدے کی ٹیکنیکس اب ہم نے اس دور میں بدل دی. لیکن مجاہدہ تو ضروری ہے, تصوف میں مجاہدہ ضروری ہوتا ہے. اب جیسے میں آپ کا تو اب کافی مجاہدہ ہو گیا, لیکن کوئی نیا نویلا بندہ ہمارے پاس آ جائے, میں اسے کہوں کہ بھائی آج کے بعد یہ ہے تم نے بیوی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا ہے, چاہے وہ کچھ بھی کرے. آپ بالکل نہیں کرنا ہے, چاہے وہ کچھ بھی کرے, چاہے وہ صحیح کہے چاہے وہ غلط کہے, تم نے اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا. مجاہدہ اب یہ ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ تم غار میں جا کے جو ہے تو 40 دن فلاں ذکر کرو اور کھانا بھی کم کھاؤ اور پانی بھی کم پیو, یہ وہ نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. وہ آسان ہے نا, اسی لیے تو اب نہیں کراتے ہو. یہ مشکل ہے. مجاہدے کا اب یہ وقت ہو گیا, یہ طریقہ یہ ہو گیا. نئی نئی ٹیکنیکس ہم نے بنائی. مجھے کہتے ہیں تم لوگ مجھے جو ہے تو رن مرید بناتے ہو. میں نے کہا رن مرید میں نہیں بنا, میں صوفی بنا رہا ہوں. یہ مجاہدہ ہے. آپ نے کہا ہے کہ جب آپ وہ ڈسپلن کر کے آپ کے جو خیالات ہیں اس کو آپ ریگولیٹ کر سکتے ہو,
تو اس کا میرٹ کیا ہوگا کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ اچھا خیال ہے؟ اس میں آپ نے بتایا کہ اچھا خیال وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوگا. بات سادہ. بیسک ایجوکیشن ہے جو آپ کو نیسیسری ہے، یہ اس کو ایجوکیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ، صفائی قلب کی بات ہو رہی ہے. علم تو سب کے پاس ہوتا ہے، علم تو نہیں ہر کسی کو پتا ہے کہ نماز فرض ہے، کس کو پتا ہے کہ نہیں فرض؟ بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے. علم کی کمی تو نہیں ہے. کس خواتین میں سے کس کو پتا نہیں ہوگا کہ حجاب جو ہے تو وہ واجب ہے خواتین کے لیے، اور آپ حجاب نہیں پہنتی ہے تو سخت گناہگار ہوتی ہے؟ کوئی ایسی خاتون ایگزسٹ کرتی ہے جس کو پتا نہیں ہوگا؟ کون مسلمان خاتون ایسی ہوگی جس کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ حجاب کرنا فرض ہے؟ اچھا اس میں تو کنفیوز ہوگی کہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کہ حجاب سرے سے ہی فرض ہی نہیں ہے. یہ کوئی خواتین ایسی ہو سکتی ہیں مسلمانوں کی جس کو پتہ ہی نہیں ہو کہ حجاب بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور فرض ہے. بہت ساری خواتین نہیں کرتی. تو علم کی کمی تو نہیں ہے، صفائی قلب کی کمی ہے. اچھا ہم کچھ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ کیا تم جو ہے تو وہ مولویوں کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا ہے، بس پردے کی بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بات ہماری کوئی نہیں سنتا. وہ اپنی بہنوں میں سے کسی کو میں کہہ رہا تھا کہ آج تک خواتین میں کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ لپسٹکس میں سے کون سی حلال ہوتی ہے کون سی حرام ہوتی ہے. اکثر والی حرام ہوتی ہے. کوئی نہیں پوچھتی، اس لیے کہ ایسا نہ ہو حرام ہو جائے. سب کو پتا ہے کہ حرام ہے، پوچھنا نہیں ہے. بہت ساری جو میک اپ کی چیزیں وہ حرام ہے. کوئی نہیں، خواتین میں سے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا. نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے خوف کی وجہ سے نہ پوچھتے یا ویسے ہی وہ نہیں پوچھتے نا. وہ انسان ایسا ہی ہوتا ہے نا، مجھے پتا نہیں تھا جی، تو نہیں پوچھتے. پوچھ گئے تو پتہ چل جائے گا. عمل پھر بھی نہیں کرنا. وہ چھوڑو جی یہ مولوی ہے، وہ فلاں آدمی تو کہہ رہا تھا کہ جائز ہے. وہ تو کسی نے دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی علامہ تو بیٹھا ہوگا جو اس کو جائز کہے گا، تو اس علامہ کی بات مانیں گے. پھر تو پوچھ کے نہ عمل کرے وہ زیادہ پسند ہے، یا جو نہ پوچھے چلتا رہے؟ نہیں وہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی ہیں، اس میں کوئی وہ فرق نہیں ہے. اب میں جو ہے تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خواتین ڈر جائیں اور وہ جو تھوڑا بہت ذکر کرتی ہیں اس سے بھی چلی جائیں گی. یہ تو ہمارے لپسٹک کے بھی پیچھے پڑ گئے آپ، تو مولوی صاحب ہمارے لپسٹک کے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں، تو اس سے تو دور ہٹو. تو کوئی نہیں، وہ آپ استعمال کریں لپسٹک، کوئی اس کا وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ، لیکن ذکر فکر بھی کریں ساتھ میں. ٹھیک ہے، وہ بڑی نیک آدمی ہیں، نماز کے پابند ہیں، صوم صلاۃ کے پابند ہیں، معاملات بالکل اچھے ہیں، کوئی برائی ان سے جنرلی نہیں ہوتی، پر اس سے تو وہ نہیں ہے. اور وہ اس قسم کا کام کرتے ہیں جس میں ان کے ونڈوز آف اپرچونیٹی بہت ہوتی ہے غلط کام، لیکن وہ ثابت ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس اپرچونیٹی میں سے غلط اپرچونیٹی کو، اس میں سے ایک اپرچونیٹی کو پک کر لیتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اور بڑا گناہ ہوتا ہے. حالانکہ وہ تو میں یہ نہیں کنکلوژن، میرا اپنا کنکلوژن یہ تھا کہ وہ شیطان نے اس کو پنگ کیا اور وہ 1 سیکنڈ میں آدمی غائب ہو جاتا ہے. تو یہ شیطان والی بات غلط ہے کہ یہ نفس کا مسئلہ ہے، وہ نہیں کر رہے. 100 دفعہ ان کو اپرچونیٹی ملتی ہے، مطلب ان کا کام ایسا ہے، لیکن وہ نہیں کر رہے یہ برا کام. لیکن ایک دفعہ جو ہے وہ کر جاتے ہیں. میں ہی سوچتا تھا پنگ ہوا ہے شیطان نے، اور نہیں دونوں طرف سے آ سکتا ہے نا. دیکھو چلے ڈیلیکیٹ سا فرق سمجھ لیں کہ آپ کے ذہن میں وہ خیال جو آپ کو کہے کہ یار یہ کوئی اتنا بڑا گناہ بھی نہیں ہے، اب یہ لوگ مولویوں نے ایسے ہی جو ہے تو کچھ چیزوں کو بڑا بنا دیا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے انسان ہے، اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، کر لو، خیر ہے، کوئی بات نہیں یار، اتنے اچھے کام بھی تو تم کرتے ہو، یہ غلط کام کون سے تم فرشتے بن جاؤ گے، یا کون سے اس کی وجہ سے تم شیطان بن جاؤ گے. اگر اس قسم کی ڈسکشن تمہارا دماغ تمہارے ساتھ کر رہا ہے نا، تو سمجھ لو کہ یہ جو ہے تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اچھا ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یار کر لو بڑا مزہ آئے گا، کر لو یار کیا مزہ آئے گا، یار کیا چیز ہے یار، یہ کیا ایسا کر لو تو بڑا مزہ آئے گا، تو ایسا لذت حاصل ہوگی. تو فوکس اگر صرف لذت پر ہے، فوکس اگر اس پر ہے کہ کر لو مزہ آئے گا، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ نفس کی طرف سے ہے. اچھا یہ نفس آپ کے دماغ کو کے ساتھ انٹلیکچوئل ڈسکشن نہیں کر سکتا، وہ اینیمل سیلف ہے آپ کا،
وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار مجھے بڑی بھوک لگی ہے، کہ حلال ہو یا حرام ہو مجھے کھانا ہے، میں تو کھاؤں گا، یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ چکن وکن جو ہے تو یہ حرام ہے حرام ہے، میرا دل چاہتا ہے میں تو کھاؤں گا، تو یہ نفس ہے۔ اچھا، دوسرا کہتا ہے کہ یار یہ بھینس سلاٹر چکن وکن کا مسئلہ کہاں سے ہو گیا، وہ فلاں بھی کھا رہے فلاں بھی کھا رہے، سارے لوگ کھا رہے ہیں، عربوں کی طرف سے جہاں سے ہمارے پاس دین آیا ہے وہ کھا رہے ہیں، یار یہ سب کانٹینٹ سے دو چار بندے آگے ہمیں کہتے ہیں جی ہینڈ سلاٹر بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا، علم ان کے پاس ہے یا علم ان کے پاس ہے؟ کھاؤ، کچھ نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی وہ جو ہے تو اپنی امپورٹنس بڑھانے کے لیے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ شیطان ہے۔ جب آپ کا دماغ آپ کے ساتھ انٹلیکچوئل ڈسکشن میں پڑ جائے تو یہ خیال جو آپ کے ساتھ انٹلیکچوئل ڈسکشن کر رہا ہے یہ آپ کا خیال نہیں ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ لیکن اگر فوکس صرف لذت پر ہو، فوکس صرف مزے پر، تو یہ پھر آپ کا نفس ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیلیکیٹ سی اس میں تفریق ہے جو ہمارے مشائخ نے ہمیں سمجھائی۔ ہاں ہاں لیکن وہ اپنے تفریح ہم سے اس طرح سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم جہاں جو مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے بیٹھے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو ہم آگے بیٹھے، تو ہمیشہ ایسے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے نا وہ پھر کنفیوژن یہی ہوتا ہے کہ جو نہیں آیا ہے تو اللہ نے چاہا کہ وہ نہیں آیا ہے، اور جو آ گیا وہ اللہ نے چاہا۔ نہیں، وہ کچھ لوگوں نے اس قسم کی بات کی ہوگی، اس کے سامنے بڑے بڑے مشائخ میں سے کسی نے بات کی ہوئی، وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ کسی بھی ایکشن کو ایکسیکیوٹ کرنا جو ہے صرف اللہ کی رحمت ہی سے ممکن ہے، ورنہ there is a lot of slips between the cup of tea and lips۔ تو اگر اللہ جو ہے تو کاز اینڈ ایفیکٹ کی سارے کے سارے پیرامیٹرز کو آپ کے لیے موڈیفائی نہ کرتا تو چاہے آپ کی انٹینشن ہوتی بھی آپ مسجد میں آ نہیں سکتے تھے۔ وہ مشائخ میں سے کسی بڑے لوگوں نے اصل میں یہ بات کی ہوگی۔ یہ بات بھی جو ہے اس کو بھی کوشچن کرے وہیں پہ پہنچ رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو آپ نہیں، لیکن اگلی بات اس کی یہ نہیں ہے نا، اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے انٹینڈ کیا اور آپ پہنچ نہیں سکے تو ثواب آپ کو ملا یا نہیں، تو ثواب تو آپ کو پھر بھی مل گیا چاہے آپ پہنچے یا نہ پہنچے۔ تو صوفی تو آپ سے یہ کہے گا کہ آپ اپنی نیت پر قادر ہیں لیکن آپ اس نیت کی ایکسیکیوشن پر قادر نہیں ہیں، تو آپ جمعے کی نماز میں مسجد جانے کے لیے جو بھی چیز آپ کے اختیار میں ہے وہ کریں، پھر پہنچ سکے تو نماز بھی پڑھ لیں گے، نہیں پہنچ سکے تو اب ثواب تو آپ کو ویسے بھی مل گیا۔ کوشچن یہ ہے کہ اس طرح کی بات کرنا جو ہے وہ جو ہے بہت سارے لوگوں کو ذکر کر دے گا نا، یہ تو جو لوگ آئے ہیں ان کا پھول کے وہ ہو جائیں گے، اور دوسرے جو نہیں آئے وہ کہیں گے اللہ نے چاہا نہیں۔ تو یہ تو میں تو اس قسم کی بات کروں گا نہیں ہے۔ کچھ حضرات کو اس قسم کی باتیں کرنے سے جو ہے تو اچھا لگتا ہے، آپ کیا کر سکتے ان کو کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ کرو تو اللہ کے ساتھ لوگوں کی قربت بڑھ جائے گی نا۔ ٹھیک ہے، کے بارے میں کی جاتی ہے، جو آگے کے بارے میں کی جاتی ہے، اس کا بلاوا آتا ہے اور وہی جاتا ہے، تو یہ اس کا ڈفرنٹ پرسپیکٹو ہے۔ بلاوا وہ تو بالکل سادہ سی بات ہے، وہ تو آپ کو حج کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا یہ اور بات ہے، آپ وہاں حج کر سکیں گے یا مسجد نبوی میں پہنچ سکیں گے یا نہیں یہ اور بات ہے، دو ڈفرنٹ باتیں ہیں۔ وہاں تو بہت بڑے اسپرچل وہ چل رہے ہوتے ہیں، پیرامیٹرز چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا ثواب دیں گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج پہ پہنچانا نہیں ہے تو آپ پہنچ نہیں سکیں گے، اس کے پیچھے بہت بڑے اسپرچل پیرامیٹرز چل رہے ہوتے ہیں، بہت بڑے، جن کو ہم جیسے لوگ تو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے لیکن ہوتے ہیں۔ تو یہ سمپلسٹک وے میں اگر کوئی کہے کہ بھئی آپ کا نام لسٹ میں نہیں تھا آپ نہیں جا سکے تو یہ بالکل صحیح ہے، آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہو تو آپ نہیں جا سکیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر آپ نے اپنی ساری ایفرٹس کی ہوں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اب عمار کو پچھلے سال جو ہے تو حج کا ثواب مل چکا ہے، یہ جا نہیں سکا، اس کو بھی مل چکا ہے، ہماری بیٹی کو بھی مل سکا ہے، دونوں کو جو ہے تو حج کا ثواب ملا، جا نہیں سکے۔ جب جو ہے تو وہ پیرامیٹرز ایکسیکیوٹ ہو جائیں گے تو پھر چلا بھی جائے گا، ثواب بھی ملے گا۔
کبھی کبھی نہ جانے میں اور اس کے لیے لانگنگ میں اور اس کے لیے جو ہے دل کی کسک میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. فائدے میں رہا نا، ثواب بھی ملا، وہ مجاہدہ بھی ہوا، دل بھی صاف ہوا، ایسے بھی قرض نہیں ہوئے. ایک دعوت تو کر دو. بالکل. اور اس کے بعد اس نے اگر جو بھی کسی سے پوچھا یا جو بھی تو یہ نہیں جو آپ نے دنیاوی لحاظ سے آپ نے کوشش کی وہ میرا بھی ہے جو بھی آج کل حالات ہیں جو اس نے یہ اگر اس کے مائنڈ میں بات آ گئی اور اس نے کچھ ایکشن کر دیا تو یہ اس کی طرف سے یہ کام پورا ہوگا. باقی پھر اللہ کو یہ باتیں بلانے کی اب جیسے یہ رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے نا جو ہے آج کل جو ہو رہا ہے، آپ نے رجسٹر کر لیا اپنا انٹرسٹ، آپ نے رجسٹر کر لیا، اس کے بعد جو بھی پروسیس ہے آپ چلائیں. انہوں نے ڈینائی کر دیا جو ہے آپ کو مفت میں ثواب مل گیا. ڈینائی نہیں کیا، حج بھی چلے جائیں گے، ثواب بھی مل جائے گا. ہاں ہاں نہیں آپ کو بات آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ مولانا صاحب جو ہے وہ مسجد میں فرما رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ خدا کی مرضی کے بغیر نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں. اصل اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں کہ وہ ریلیونٹ کوشچن ہے کہ اگر اس دنیا جو واحد دنیا ہے آج کی اس میں ہم ایک بندہ گئے کر لیتے اس کو وہ کون سا ٹریگر پوائنٹ اس کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیول میتھڈ میں بیٹھتا اور فلی کورڈ ہے نفس کی جو ہے نا اس کے ہیوی ہوا. میں کروں بڑی نہیں کریں ہم. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھیں کہ جب وہ مولانا صاحب یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے تو وہ اپنی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ میں بات کر رہے تھے. وہ سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ انسان کسی بھی حالت میں وہ اچھے اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہو یا برے اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہو وہ ہر حالت میں کریڈٹ اپنے اللہ کو دے. وہ جیسے اذان ہوتی ہے نا، اب آپ ایک ورڈ پہ غور کیجیے. جب بھی اذان ہوتی ہے تو استاد ایک جملہ بولتے ہیں. جب مؤذن اذان دیتا ہے نا حی علی الصلاۃ، اور پھر سیکنڈ جملہ بولا جاتا ہے حی علی الفلاح، تو اس کے جواب میں کیا ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے کیا پڑھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. حی علی الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح کا مطلب ہوتا ہے آؤ فلاح کی طرف، یعنی آ جاؤ. ایکشن کی بات ہو رہی ہے، آ جاؤ. ٹھیک ہے، اس کے جواب میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اگر اس کو غور سے سنیں. جواب یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اب اس کا آپ میننگ دیکھیے، نہ میری کوئی قوت نہ میرا کوئی ارادہ، جو کچھ ہے اللہ کا. آپ اصل میں یہ خدا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ. یہ جو دو بڑی قوتیں میرے ساتھ ہیں نا، شیطان بھی ہے اور نفس بھی ہے، یہ اتنے پاورفل ہیں کہ اگر تیری جو تیرا سہارا مجھے نہ ہوا نا تو میں کوئی بھی ایکشن کسی لیول پہ بھی پرفارم نہیں کر سکتا. مجھے ہائی جیک کر لیا گیا، میرے مینٹل سٹیٹ کو بالکل چینج کر. ہو سکتا ہے میں نیت مسجد میں آنے کے لیے باندھوں، کسی ایسے بھنور میں پڑھوں کہ جناب علی کسی اور کھاتے کی طرف چلا. تو یہ عاجزی اور انکساری کی اسٹیٹمنٹ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے ایک بالکل عاجز پیش کرتا ہے کہ یا اللہ میری کوئی اوقات نہیں. میں اگر خود یہ سوچ کے کوئی عمل کروں گا نا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو آپ اس کی ذرا ایک وہ اپروچ چیک کریں، تو آپ اپنی بیسس پہ کوئی خاص کام نہیں کر سکتے. ایک امپورٹنٹ چیز آپ یاد رکھیں، آپ نے عموماً سنا ہوگا یار میں دعائیں بڑی مانگتا ہوں، میری دعا نہیں سنی جا رہی، میری آزمائش کو پرولونگ کر دیا گیا ہے. سمجھ نہیں آتی یا اللہ کیا مسئلہ ہے میرا، کیا مسئلہ. جب کوئی چیز پرولونگ ہوتی ہے، آزمائش پرولونگ ہوتی ہے، دعا کو روکا جاتا ہے، اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر صبر کے مقامات کو بڑھایا جائے اور آپ کے درجات کو بلند کیا جائے. جب
آپ غور کریں، انسان کی سائیکالوجی کو سمجھیں، انسان کی نیچر کو سمجھیں. اگر ہر انسان کی دعا اسی ٹائم قبول ہو جائے تو اس کا توکل اس کے مقام سے آگے نہیں بڑھتا. غور کریں اس پوائنٹ. تو جب آپ کا توکل آپ کے مقام سے آگے نہیں بڑھے گا نا تو آپ ہمیشہ منیمم موسٹ لیول پہ ہوں گے. جب بھی کوئی بڑی آزمائش ہوگی آپ خدا کو کریڈٹ دینے کی بجائے آپ دنیا میں کسی سہارے کو کریڈٹ دینا شروع. تو اس سینس میں اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کی اپروچ کو دیکھیں یا انا للہ و انا الیہ راجعون کی اپروچ کو دیکھیں، اے اللہ جو بھی آزمائش میرے اوپر آئی، جو بھی تکلیف میرے اوپر آئی، آسانی آئی، برائی آئی، شر آیا، خیر آئی، جو بھی آئی، یہ سب تیری طرف سے تھا اور یہ تیری طرف ہی واپس چلا جائے. مطلب یہ ہے کہ تو نے مجھے اتنا، وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ انسان تو بڑا لاچار ہے نا، دیکھیں. تو یہ وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جو توکل کی اعلیٰ ترین اپروچ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. کہ انسان خدا کے ساتھ، بچہ ہوتا ہے نا، بچہ وہ اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا تو وہ باپ کو یہ کہہ کے نہیں کہتا کہ میں یہ کام کر لوں، بلکہ وہ کہتا ہے ابا حضور میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے پوری امید ہے میں کوشش کروں گا، لیکن برائے مہربانی پلیز میری ہیلپ کیجیے گا. یہ فرق محسوس کریں آپ اپنی اپروچز میں. تو یہ بہت ضروری ہے. اس کا مطلب ہے دو کام کر رہے ہیں آپ. اپنے ذہن کی پریورٹی آپ نے اسٹیبلش کی کہ آپ کے لیے سب سے اہمیت کس چیز کی. دوسرا انٹرنل میکینزم، آپ نے توکل کے اس مقام پہ آ کے آپ نے وہ سٹیٹمنٹ دی کہ یا اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، اگر تیری ذات نہ ہو تو میں تو ایک قدم بھی جو ہے نا وہ چل نہیں سکتا. کیوں کہ جن چیزوں کے مقابلے میں تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے ساتھ، وہ تو اتنے اسٹرانگ ہے کہ وہ مجھے کسی ٹائم بھی ڈی سٹیبلائز کر سکتے. تو یہ وہ اپروچ ہوتی ہے جو کہ ایک صاف ستھرے مسلمان کی ہر ٹائم ہونی چاہیے. اب آپ کا کون سا کوشچن تھا؟ آپ کا کیا تھا کہ اس میں ایک آپ بات کر رہے تھے جی تکلیف بھی آپ نے دیا ہے اس پاؤں پہ، جس سوچ میں ہمیں وہ دیکھنا ہے وہ بھی کسی کی بنائی ہوتی ہے. تو اس سینس میں میرا کہ دنیا میں جو ہے دنیا میں ہم غرق ہو جاتے ہیں اور ہمارا نس من پہ حاوی ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک بندہ آ کے روانی کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے. وہ کون سا ٹریگر ہوتا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو اس طرف لے آتی ہیں. آپ چاہتے نا دیکھیں، انسان مسلمان وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے دائرے میں ہوتا ہے، چاہے انتہائی بدعمل مسلمان ہی کیوں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ اس کی طرف متوجہ ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ اس کی طرف متوجہ ہوتی رہتی ہے. یہ جو عقیدہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر آپ اس عقیدے پر ہی کنونس ہیں، عمل آپ کا چاہے کچھ بھی نہیں ہو، تو یہ آپ کے باطن میں sufficient will to perform good deed exist کرتی ہے، آپ کے باطن میں exist کرتی ہے، چاہے کتنی بھی خفیف سی کیوں نہ ہو. اچھا، پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خیال، کوئی بات، کسی کی طرف سے آیا ہوئے کوئی جملہ، کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک کرن یا ان ساری چیزوں کا مجموعہ انسان کے دل میں روشنی کی ایک چمک پیدا کر دیتا ہے. اور چمک جو ہے تو وہ پھر اس کو لے جاتی ہے کبھی ایک جگہ پہ، تو کبھی دوسری جگہ پہ، تو کبھی کسی استاد کی مجلس میں لے جاتی ہے، تو کبھی جو ہے تو کسی کتاب کی کے سامنے اس کو بٹھا دیتی ہے، تو کبھی کسی کے واعظ میں اس کو جا کے بٹھا دیتی ہے. تو وہ
बॉटम लाइन ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह की रहमत हमेशा मुतवज्जो होगी, चाहे वो कितने भी बदअमल हों। हाँ, अगर वो अकीदे का उसमें फर्क आ गया तो फिर बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बदअकीदा लोग जो है, और अकीदा में ये नहीं कह रहा कि फला देवबंदी है तो फला बरेलवी है, ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ, अगर कोई कादियानी है तो वो और बात है। वो जो है तो उसको फिर और मैकेनिज्म एक्सिक्यूट होते हैं, टोटली डिफरेंट मैकेनिज्म एक्सिक्यूट, जिनको इस तरफ लाया जाता है। वो बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पावर्स जो है तो उन पर एक्ट कर रही होती हैं। वो स्पिरिचुअल पावर्स जो कि अपेरेंटली आप जिसको देखते नहीं होते। ये दुनिया जो है ना, ये बहुत सारी रूहानी कुव्वतों का मजमुआ होती है। बड़ी बड़ी रूहानी कुव्वतें जो है तो यहाँ काम कर रही होती है। वो रूहानी कुव्वतें जो हैं तो अच्छा, चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, जिससे आपके बहुत सारी चीजों के मसले हल हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो असद कहता है ना कि इस बात को पूरी तरह समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ना, तो ये बात को पूरी तरह समझो, असद वाला स्टेटमेंट है। देखो, ये जो ख्याल होता है ना, ख्याल ये कभी मरता नहीं है। इसका अपना एक वजूद होता है। ख्याल का अपना एक वजूद होता है। कायनात बसीत में ख्यालात का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। आपके दिल में जो भी ख्याल आता है, आपके दिमाग से जो भी ख्याल तुलू होता है ना, वो इस सारी की सारी कायनात में उसका अपना एक वजूद है जो 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 होता है, एग्जिस्ट होता है, और सारी की सारी जिंदगी एग्जिस्ट करेगा, कभी भी नहीं मरेगा। ठीक है। ख्यालात जो है वो एक दूसरे को फिर पहचानते हैं। इनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और ये फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ मैच होती है। आपके दिमाग से एक ख्याल उठा, वो ख्याल जो है तो वो करोड़ा और ख्यालात के साथ इनसिंक हो गया। जिन जिन ख्यालात के साथ वो इनसिंक हुआ, वो जिन जिन के भी ख्यालात थे, वो आपस में उनका एक कनेक्शन बन गया। अच्छा, फिर वो ख्याल ट्रांसमिट होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये है कि आपका कल्ब उस वक्त किस हालत में है, वो जो है तो उसको फिर कंट्रोल कर रहा होता है कि ये ख्याल जो है तो ये वो है जो कि मेरे दिल से निकले हुए ख्यालात के साथ इंसिंक है, और मैं उसको फिर वो जितने ज्यादा ख्यालात होंगे उतने उस ख्याल में वो आ जाती है, तक़वियत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, पावर आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन की। तो ये जो हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो। तुम पॉजिटिव सोचोगे तो बहुत सारे पॉजिटिव ख्यालात जो हैं वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होंगे, और अल्टीमेटली जो है तो तुम पॉजिटिव ही सोचने लगोगे। तुम नेगेटिव सोचोगे तो बहुत सारे नेगेटिव ख्यालात जो है तो तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होंगे और तुम्हारी पर्सनैलिटी नेगेटिव बन जाएगी। तो असल में ये ख्याल कहाँ से आता है? ये ख्याल जो है तो ये कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ बहुत बड़े रूहानी लोग होते हैं जिनके ख्यालात जो है वो उस कायनात में सफर कर रहे होते हैं। इत्तेफाकन अगर आपका ख्याल जो है तो उस फ्रीक्वेंसी का हुआ जो कि उस बंदे के ख्याल की फ्रीक्वेंसी थी, तो वो एक नेकी की तरफ आने का जज्बा एकदम से आपके उसमें पैदा हो जाता है और आप जाके किसी के मजलिस में जाके बैठ जाते हैं। रूट कॉज जो है तो इस किस्म की एक्टिविटीज असल में ये होती। तो ये बात जो है तो ये इससे आपके बड़े बड़े मसले हल होंगे। इस बात को पूरी तरह समझिए। एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। और जिनकी आंखें होती हैं हमारी तरह अंधे नहीं, तो उनको असल में वो ख्यालात का जाल जो है वो नजर भी आता है। और असल में कश्फ क्या होता है? कश्फ असल में उन ख्यालात को फिल्टर आउट करके किसी खास ख्याल पर अपने दिल की कुव्वत को मरकूज करने का नाम है। आपने किसी बंदे को देखा है, आप सबकॉन्शियसली, और आप जो है तो आप में कश्फ की कुव्वत है, सलाहियत है,
تو آپ اس بندے کے خیال کو فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ کہیں بھی دنیا میں بیٹھا ہوا ہے تو کیا سوچ رہا ہے. کچھ لوگوں نے ان کو بہت ریفائن کیا ہے. آپ اس بندے کے خیالات کو ٹریس کرتے کرتے اس کے دماغ میں اپنا خیال بھی ڈال سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ ساری باتیں سنی ہوں گی. میکینزم آف ایکشن اس کا یہ ہے, یہ ایسی ہوتی. اچھا, یہ بات بھی سمجھے کہ اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک کانسیپٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑے کمال کام ہے. اللہ نے سورج جو ہے تو اس کو پراپرٹی رکھی ہے کہ وہ فوٹوسنتھسس اس کے ذریعے ہوتی ہے, کلوروفل بنتی ہے. یہ ایک پروسیس ہے. یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک میٹا فزیکل پروسیس ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں جو یہ کام کر سکتے ہیں وہ کوئی سپیریئر لوگ ہیں. نہیں, یہ ایک میٹا فزیکل کانسیپٹ ہے جو میں آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو کشف ہوتا ہے یا یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے نا, یہ اصل میں ایک اللہ تعالیٰ نے جو خیال میں قوتیں رکھی ہوئی ہیں یہ ان کی مینیفیسٹیشن ہے. اس کا آپ کے بزرگ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کے ولی اللہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کے جو ہے تو کوئی روحانی شخصیت ہونے سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے یہ جوگی کو بھی ہو سکتا ہے, تو یہ راہب کو بھی ہو سکتا ہے, تو یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو موڈ کا سوئنگ ہونا ہے وہ بھی کیا خیالات میں ہو سکتا ہے کہ ہو, لیکن ضروری نہیں. ہو سکتا ہے کہ ہو. کا تعلق سوچ سے ہوتا ہے اور سوچ سیکنڈ اسٹیج رکھتا ہے. سوچ کے لیے آپ کو ماضی میں کوئی نہ کوئی ڈاٹا چاہیے. کہتے ہیں یار بندہ بڑی سوچ میں گم, وہ فیوچر کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا, وہ اپنے جو موجودہ ایگزسٹنگ اس کے پاس ڈاٹا بینک ہوتی ہے اسی کو یوز کر کے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے. تو اگر کوئی چیز اس کو سمجھ آ جائے تو وہ ہنس لیتا ہے, نہ سمجھ میں آئے تو فرسٹریٹ ہوتا ہے, جب فرسٹریٹ ہوتا ہے تو موڈ سوئنگ ہو جاتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. کبھی کبھی جو ہے تو ہر انسان کی ایک انر پرسنالٹی ہوتی ہے اور اس کا ایک اورا ہوتا ہے, اس کا ایک تاثر ہوتا ہے, ایک میٹا فزیکل تاثر ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے وہ اوراز جو ہیں جو میٹا فزیکل تاثرات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انسنک ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں. تو ایک بندہ ہے اس کے پاس بیٹھتے ہیں آپ کو وہ بندہ ویسے ہی اچھا لگتا ہے, دوسرا بندہ ہے جو آپ کو ایسے ہی برا لگتا ہے. یعنی کوئی اس نے کچھ آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہوتا ہے, کوئی وہ جو جس بندے کے پیچھے آج کل پی ٹی آئی والے لگے ہوئے وہ بندہ مجھے ایسے ہی برا لگتا ہے. میں تو اسے ملا بھی نہیں ہوں, نہ میں نے اس کی کوئی تقریر سنی ہے, نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے. I don't have any reason to dislike that person. Somehow I don't like him. نہیں تو وہ اس لیے ہم میں کوئی انکمپیٹیبلٹی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ اس کو بھی میں اتنا ہی برا لگتا ہوں گا اگر وہ مجھے جانے گا تو. اس لیے کہ ہم دونوں میں کی یہ فیلنگ میوچول ہے, ہم دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑے ہمارے سیاسی لیڈر ہیں, ان کے ساتھ بھی میرا ایسی قسم کا رشتہ ہے. جن کو میں ناپسند کرتا ہوں کسی وجہ سے. تو یہ ایسا ہوتا ہے. پھر وہ بندہ اگر فرض کیا آپ کے اورا میں انکمپیٹیبلٹی ہے, آپ کی شخصیت کا جو اسپرچل وہ ہے, اسپرچل پیراڈائم ہے, اگر وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ کانٹیکٹ آ جائے, آپ اس کے قریب بیٹھیں گے, آپ جو ہے تو آپ ایسے ہی آپ کا موڈ جو ہے تو خراب ہو جائے گا. تو یہ ان ساری چیزوں کے بڑے سمپل سے ریزنز ہوتے ہیں. جو کشف ہے, کشف کوئی کمال نہیں ہے نہ, کسی کا. شیخ کا کشف ہونا ضروری نہیں ہے. بغیر کشف کے شیخ آپ کی تربیت کر بغیر بصیرت کے نہیں کر سکتے. دیکھو کشف 2-3 طرح کے ہوتے ہیں یار. یہ جب کشف کی بات آ جاتی ہے, جنات کی بات آ جاتی ہے, ہر کوئی جو ہے تو جو ایکٹیو ہو جاتا ہے. وہ جی جنات میں یہ ہوتا ہے تو جنات میں وہ ہوتا ہے, تو کشف میں ہوتا ہے تو کشف میں ہو.
कष्ट 2-3 तरह के होते हैं, बल्कि टोटली 10 तरह के होते हैं, लेकिन 2-3 तरह के कष्ट जो है तो आवाम के कानों से इधर उधर से गुजरे हुए हैं। एक होता है कश्फुल कुलूब, जिसको आम मानव में लोग कश्फ कहते हैं, किसी के ख्याल को जान लेना या ये कश्फुल कुलूब है। ये जो है तो शेख को इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन आप में अगर सफिशिएंट सफाई कल्ब आ जाए कसरत जिक्र के साथ, तो एक और किस्म का कश्फ जो है तो होता है जिसको आप एक विजदानी किस्म की कैफियत का कह दें। उसके सामने अगर उसका कोई स्टूडेंट बैठता है तो उसको पता चल जाता है, इतना उसे पता चलता है कि ये जो है तो इसके बातिन की हालत कैसी है, इतना हर शेख को पता चलता है। एक और किस्म की भी होती है जिसमें उसको उन अस्कार का रंग जो है वो अपने मुरीद में नजर आता है। हर किसी को ये नहीं होता। एक बंदा उसके सामने बैठता है, उसका स्टूडेंट उसके सामने बैठता है, उसे पता चल जाता है इमीडिएटली कि मैंने उसको ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र दिया था, उसमें उसका इतना रंग इस पे होना चाहिए, इस पे नहीं है, मतलब यह है कि इसने ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र नहीं किया। या मैंने उसे कहा था कि लतीफ़े कल्ब पे जो है तो तुम जिक्र कल्बी करो, इसने नहीं किया इसलिए कि वो रंग नजर नहीं आ रहा, या इसका लतीफ़ा जो है तो वो सफिशिएंटली उस जगह पर पहुंच गया है, अब उसको रूह की तरफ जाना चाहिए। तो ये कुछ मशाइख को होता है। तो ये फिर जाहिर टूल है, लेकिन ये नहीं है कि वो मशाइख को होता है तो वो बड़ा आदमी है और जिसको नहीं होता वो छोटा आदमी है, ऐसा नहीं है। इसके पास ये टूल है, उसके पास नहीं होगा। इसलिए वो लोग फिर किसी को नक्शबंदी तरीके से या इस किस्म के तरीके से नहीं चलाते, किसी ऐसे तरीके से चलाते हैं जिनमें उनको वो विजदान होता है कि ये जिक्र कर रहा है। यानी एक खास किस्म की मैनिफेस्टेशन ऑफ बसीरत वो मशाइख में पैदा हो जाती, जिससे उनको पता चल जाता है कि ये बंदा जो है तो ये झूठ कह रहा है या काम कह रहा है। तो झूठ और सच का पता तो उन सारे लोगों को होता है जो कि एक खास प्रोसेस से गुजरते हैं, तसव्वुफ के एक खास प्रोसेस से गुजरते हैं एक उस्ताद की निगरानी में। और फिर जब वो लोगों को सिखाने की मंजिल तक पहुंचते हैं ना, तो उनमें एक कैफियत तो ये पैदा हो जाती है। तो झूठ जो है तो वो किसी भी उस्ताद से नहीं बोला जा सकता। हाँ, आप बोलेंगे, वो कुछ कहेगा नहीं, और बात है। एक रंग नजर आता है। असल में ये सारे अल्फाज जो है ना, तो वो अल्फाज है ना, तो वो तो हम वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि दूसरी चीजों के लिए हमने ईजाद किए हैं। तो वो जो होता है उसके लिए लफ्ज हमारे पास है नहीं। लफ्ज जैसे कि हम बार बार कहते हैं, उन चीजों के लिए हमने ईजाद किए हैं जिनमें हमारे एक्सपीरियंसेस कॉमन है। अब हमने इसके लिए लफ्ज ईजाद किया है इसलिए कि मेरा और उसका आपका एक्सपीरियंस इसके लिए कॉमन है, इसलिए हमने एक दूसरे को समझाने के लिए इसको गिलास का नाम दिया है, ताकि हम उस एक्सपीरियंस को आपस में शेयर कर सकें। लेकिन जिस चीज के बारे में मेरा और आपका एक्सपीरियंस कॉमन नहीं है, तो उसके लिए हमने लफ्ज ईजाद नहीं किया। तो इस चीज के लिए भी इसीलिए इसको जो है तो अमूमन कश्फ कह देते हैं। तो हम लोग कहता है कि फलां को कश्फ होता है तो हम इमीडिएटली ये सोचते हैं कि वो जी मेरे ख्यालात का इसको पता चल रहा होगा, इसलिए कि कश्फ हम उसको कहते हैं। कश्फ की बहुत सारी किस्में हैं, उनमें से कोई ना कोई किस्म जो है तो मशाइख के पास होती है। इसमें जो आपने पहले भी मेंशन किया था, इसलिए आप कहते हैं मजलिस में आना जो होता है किसी मरीज का शेख की 4 से 6 हफ्ते के इससे ज्यादा उसको हाजिर नहीं रहना चाहिए, उसकी भी एक रीजन यही है। एक रीजन तो यही है, लेकिन सारी रीजन ये नहीं, और उसके रीजन एक रीजन उसमें ये भी। ये मैं जाता हूँ, ये जो बात आपने की उसके लिए वो बंदे का वहां पे फिजिकल होना जरूरी है। डिपेंड करता है कि बंदा किस दर्जे का है।
कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए तो कायनात के आखिरी कोने में भी जो है तो वो कोई हो तो उसको पता नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता। एक बंदा है कि उसके सामने भी बैठे होंगे हमारी तरह, अंधा का अंधा होगा, बंदे पे डिपेंड कर। तो कल्प से क्या अमाल का पता चल जाता है? कोई हाँ पता चलता है। कशफुल कुलूब, वो जो कशफुल कुलूब है उसमें तो ये भी पता चल जाता है कि कौन सा अमल किया है। तो ऐसा नहीं है, तो बहुत खतरनाक बात है। जब आप बैत करते हैं ना तो आप तो बैत करते हैं ना, खतरनाक तो नहीं है ना, ये तो आपकी इस्लाह के लिए तो सही है। मैं तो एक ये पता नहीं चलता कि आपने फलां जगह पर फलां गुनाह किया था, ये किया, ये पता चलता है कि इस गुनाह का रंग आप में मौजूद है। मैं तो वैसी गुनाहगार हूँ, हम्म। एक नया गुनाह लेकर मैं आपके सामने बैठ गया तो आप मुझसे पूछते हैं, तुमने जिक्र किया, अब मैं आपको कहता हूँ कि हाँ मैंने किया। आप दिल में सोचते हैं या फिर झूठ बोल रहा है, ये एक अलग से एक गिल्ड लेके मैं आपके सामने आके बैठता हूँ। ये तो वो गुनाह है जो कि इस मेरे सिलेबस में था भी नहीं, मैंने तो ये खुद ही आपसे लिया। नमाज ना पढ़ना एक अलग गुनाह था, जो मैंने गुनाह किया, अल्लाह को जवाब दे हुआ नहीं, उसको कह आपके सामने बैठ के आपने कहा तुम्हें नमाज पढ़ी, मैंने कहा मैंने पढ़ी। तो ये तो एक एक्स्ट्रा मैंने अपने जिम्मेदारी ले ली है। ये असल में हमारे जो मशाइख होते हैं ना, वो आप में ये गिल्ट पैदा करना चाहते हैं, इसलिए कि इस गिल्ट के सहारे फिर आप वो गुनाह नहीं करेंगे। हाँ ना, इसलिए कि फिर आप नहीं करेंगे कि यार बंदे के सामने बैठ के वो झूठ बोलना पड़ेगा, तो वो पढ़ लो नमाज, ऐसा कर लो, जिक्र कर लो ताकि झूठ बोलना ना पड़े। साहबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अब मुझे बताएं, एक बात बताएं जो मैं करूं जिससे मैं जन्नत में चला जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कहते तुम झूठ ना बोलना कभी, तुम ये ना करना कभी, तुम वो ना करना कभी। तो जो उनका बेसिक चीज होती थी ना, कहते ये ना करना, फिर मेरे सामने आके मुझे बताना तुमने क्या किया था। कभी झूठ बोलना नहीं, फिर भी बता रहा कभी झूठ तो नहीं बोला। अब हुजूर के सामने बैठ के वो झूठ नहीं बोलता था ना, कि हुजूर के सामने बताना होगा कि हाँ मैंने बोला था, तो फिर नहीं बोलता था। तो ऐसा ही होता है कि फिर ये ख्याल होता है कि यार फिर झूठ बोलना पड़ेगा, तो चलो कर लो, ऐसा क्या है, कोई मुश्किल काम तो है नहीं। तो इसलिए करते हैं शायद। मुझे कुछ पता नहीं चलता, मेरे सामने बोलते रहो झूठ। वो तो आप बोल रहे हैं। हाँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता। मेरे पास कल की 10-12 किस्में हैं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई सी भी नहीं है। तो मेरे सामने बोलते रहो जो भी बोलते हो, झूठ बोलो या सच बोलो। और बोलो सच बोलो, मुझे कुछ पता नहीं चलता, अंधे को कुछ पता नहीं। आपने इस तरह की स्टेटमेंट ना, जैसे लोग अपना सोचते हैं कि पता लग रहा है सही तो होते रहेंगे। तो मैं लोगों के कांसेप्ट को सही करना चाहता हूँ ना। वो उनके जो हमारे रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग थे ना, तो वो हुजरे में बैठे हुए थे, तो आखिर में उनकी बीनाई वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, तो हुजरे में बैठे हुए थे, तो उनके दो मुरीद आपस में बैठ के कह रहे थे कि हजरत को बहुत ज्यादा कश्फ होता है। तो इसने अंदर से आवाज लगाई, मुझे कोई कश्फ नहीं होता, ये झूठ बोल रहा है। तो वो दूसरे मुरीद ने उसे कहा कि उसकी बात छोड़ो, मुझे पता है उसको कश्फ होता है। गलती हम लोग कशफो करामात की बात हो गई थी, तो हम खुदा को और शख्सियत को मिक्स अप कर लेते हैं। ये ज़हनी गलती, प्लीज इसको जरा गौर से सुने। अल्लाह ताला का अपना एक मकाम, वो कायनात के मालिक हैं, हर चीज उनके कब्जे में है। इंसान अपनी हुदूद कुल्ली के साथ घूम रहा है, चाहे वो वलीउल्लाह है, चाहे वो जो मर्जी। अल्लाह ताला ने उसको खास एक्सेस ग्रांट की होगी तो की है, याद रखिए। ये ज़हनी गलती कभी मत कीजिएगा कि आप वो प्लेस जो खुदा को देनी थी वो आप किसी बंदे को जाके दें, चाहे वो मुर्शिद हो, चाहे वो उस्ताद हो, या दुनिया का जितना मर्जी को बड़ा। अगर आपने मिक्सिटी की, अब तो
تو پھر مسائل یہاں پیدا ہوں گے کہ آپ کے عقیدے پہ ضرب پڑے. سب سے پہلے بات یہ یاد رکھیں، استاد کا کام ہوتا ہے سبق دینا. آپ اگر کوئی سبق ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس کو اپنی ذہن کے اندر ایک جگہ دیں کہ وہ سبق کس لیے دیا گیا ہے، کس شخصیت کے بارے میں دیا گیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. جب یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر آپ جب وہ عمل کرتے ہیں، اگر لیٹ سے استاد ایک سبق دیتا ہے کہ یار یہ سبق یاد کرو، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ تمہاری قربت اللہ اور رسول کے ساتھ بڑھتی جائے. تو آپ کے ذہن کے اوپر جو سب سے بڑا ایک لیئر ہے نا، جس کے اوپر، جس کی بیس پہ آپ نے یہ پوری بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، وہ خدا اور رسول. اس کے بعد آپ جو عمل کرو گے، اب لیٹ سے آپ کو اگر ذکر دیا گیا، اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کا سینٹر اور وہ اہمیت اللہ اور اس کے رسول کو دی تو آپ کبھی بھی گلٹ میں نہیں جاؤ. کیوں کہ آپ نے وہ پوری رسپانسبلٹی اور آنےسٹی کے ساتھ وہ کام کیا ہو. پھر آپ آؤ شیخ کے سامنے بیٹھو یا جس مرضی بندے کے سامنے آ کے بیٹھو، آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ یار میں اکاؤنٹیبل کس کو. کیوں کہ آپ نے سبق کا حق ادا کیا. اچھا، اس میں یہ بات جو ہے بڑی ضروری سمجھنے کی ہے کہ یہ سٹیج جو ہے جس کا اصل ذکر کر رہا ہے، یہاں ہم نے پہنچنا ہوتا ہے. یہ ہمارے پہلے دن کا سٹیج نہیں ہے، دوسرے دن کا بھی نہیں ہے. ایم ہمارا یہ ہے کہ اس سٹیج تک ہم پہنچیں. یہ جو ذکر اذکار ہے، یہ جو صفائی قلب ہے، اس کا الٹیمیٹ ایم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ایسے بن جائے کہ آپ کوئی بھی غلط کام جو ہے وہ اس لیے نہ کریں کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے نہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو اس سے منع فرمایا ہے. یہاں تک ہمیں پہنچنا ہے. یہ پہلے دن کی بات نہیں ہے جو اسد کہہ رہا ہے. پہلے دن میں آپ وہاں تک نہیں پہنچیں گے تو ابتدا میں اگر آپ اس وجہ سے بھی کوئی غلط کام نہیں کر رہے کہ یار استاد کے سامنے بیٹھ کے مجھے جھوٹ بولنا ہوگا، پھر جھوٹ بولوں گا تو مجھے گلٹ ہوگی، تو یہ بھی ایکسیپٹیبل سٹیج ہے ابتدا میں. لیکن یہ ہمارا ایم نہیں ہے. ایم ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری محبت اس درجے تک پہنچ جائے کہ پھر ہم اللہ کی کو ناراض کرنے کے اس سے کہ ڈر سے، وہ والا ڈر نہیں جو بلا سے ہوتا ہے، جو شیر چیتے سے ہوتا ہے، وہ والا ڈر جو کہ ماں کو ناراض نہ کرنے کا وہ ہوتا ہے نا، کہ ایسا نہ ماں ناراض ہو جائے، وہ بھی ڈر ہے نا. تو اس کی بات ہو رہی ہے اصل میں. اور یہ پہلا وہ نہیں ہے، یہ ابتدائی سٹیج نہیں ہے جس کی بات اسد کر رہا ہے. لیکن یہ ہمارا ایم ہے، وہاں تک پہنچنا ہمارا ایم ہے. یہ جو پہلے بات ہو رہی تھی یہ وہ راستے کی چیز ہے. نیا نیا بندہ آتا ہے، اگر اس میں پہلے سے جو ہے تو خدا کے ساتھ ایسی قربت ہے تو پھر تو ہمیں اس سے کچھ کرنا نہیں ہے. وہ تو پہلے سے کر رہا ہے نا. وہی بات ہے جو کہ وہ کر رہا ہے. منہ سے کہتے ہیں تم ہمارے ساتھ رہو اور ایسے ہی رہو جیسے کہ ہو، لیکن وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے. تو کانسیپچولی اسپیکنگ بات وہی ہے کہ جو اسد کہہ رہا ہے. یہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، یہ ہمارا ایم ہے. لیکن پہلے دن سے یہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا، لیکن اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے. ایم ہمارا یہی. وہ جو گلڈ ہے وہ بھی ایک قسم کی وہ ہے اچھی بات، ڈیٹرنٹ ہے نا. ابتدائی گلٹ جو ہے وہ تو ڈیٹرنٹ ہے، لیکن ہم اس کو گلٹ کو رکھیں گے نہیں. پھر تو آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا تصور اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ مضبوط تصور جو ہے، وہ مضبوط احساس جو ہے، وہ گناہ کے لیے ڈیٹرنٹ بن جائے، اور لیزینس کے خلاف بھی جو ہے تو ایک ڈیٹرنٹ بن جائے. یہ ہمارا ایم ہے، ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے. باقی چیزیں راستے کی چیزیں، جس کو آہستہ 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 جو شیخ کامل ہوتا ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ ریفائن کرتا ہے، آہستہ آہستہ ریفائن کرتا ہے حتیٰ کہ اب وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں کی بات اسد کر رہا ہے.
तो ऐसा ना हो कि कोई कहे कि भाई मैं तो ये नहीं कर सकता तो फिर मैं क्या करूं। वो इसलिए कि अभी तक वहां पहुंचे नहीं है, लेकिन पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अगर आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, सच्ची लगन के साथ जो है तो वो काम पे लगे रहेंगे, तो वहां पहुंचेंगे। पहुंचना हमें वही है जिसकी बात असर कर, लेकिन पहले दिन पहुंचना मुमकिन नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुमकिन होगा, लेकिन अक्सर के लिए नहीं। जब आप ये कहते हैं कि अल्लाह ताला से मोहब्बत ऐसे करो जैसे माँ से मोहब्बत करते, ऐसे करो जैसे माँ से करते माँ बाप से, तो अगर अल्लाह ताला से या अल्लाह के अहकाम को इस तरह मैं मानूं कि मैं जहन्नुम से बचना चाहूँ और जन्नत में जाना चाहूँ, तो ये वाले स्टेज पर नहीं है कि वो माँ वाली मोहब्बत वाला। नहीं, वो भी सही है, वो भी सही है। लेकिन अल्लाह ताला के साथ तो मोहब्बत करनी चाहिए ना। और वो तो जन्नत और जहन्नुम जो है तो वो दोनों अपनी अपनी रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप गलत काम इसलिए नहीं करते हैं कि जहन्नुम का खौफ है आपको, तो भी सही है, बहुत अच्छी बात है। अब अच्छा काम इसलिए करना चाहते हैं कि जन्नत की मोहब्बत है आपको, तो भी सही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम कहते हैं इन सबसे बड़ी बात जो है तो वो ये है कि अल्लाह के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत इतनी ज्यादा हो जाए कि आप उस वजह से कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाराज होने का अंदेशा हो, कि आपको उनसे मोहब्बत बड़ी शदीद है। तो हम कहते हैं कि खालिक कायनात से मोहब्बत करनी चाहिए, रहमतुल लिल आलमीन से मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत जो है ये इंसान को बाकी मखलूकात से अफजल करार दे करती है। बाकी मखलूकात से हम अफजल जो हैं वो मोहब्बत की वजह से है। हमें खालिक कायनात से मोहब्बत है, हमें रहमतुल लिल आलमीन से मोहब्बत है, और इसका इम्कान है कि हम जो है तो अल्लाह से मोहब्बत करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। ये इम्कान एग्जिस्ट करता है, तो हम वो हैं, हम अफसलुल मखलूकात हैं। इस पोटेंशियल की वजह से हम अफसलुल मखलूकात हैं। इस पोटेंशियल की वजह से नहीं कि हम में पोटेंशियल जन्नत से खौफ का है, वो तो जहन्नम से खौफ का है और जन्नत से मोहब्बत का पोटेंशियल है। हालांकि ये खुद भी बहुत बड़ी चीजें हैं। जहन्नम का खौफ जो है अगर आपके लिए डिटरेंट बनना है, ये भी बड़ी चीज है। अगर जन्नत की मोहब्बत आपके लिए डिटरेंट बन रही है और ये आपको इंस्पायर कर रही है अच्छे काम करने के लिए, ये भी बड़ी चीज है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है ना। ये सूफी मोहब्बत की वजह से करना चाहता है, अच्छे काम मोहब्बत की वजह से करना चाहता है, बुरे कामों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से बचना चाहता है, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से बचना चाहता है। तो सूफी को अल्लाह कोई भयानक किस्म की चीज नहीं लगती जिससे जो है तो वो खौफदारी हो। सूफी तो अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला ये तो नहीं कहता कि मुझसे मोहब्बत करो, क्यों नहीं कहता है कि आप अच्छे काम करो तो तुम्हारे लिए जन्नत नहरें बह रही हैं, बुरे काम करोगे तुम्हारे लिए दोज़ख की काम ये है, ये है, तुम मुझे नहीं मानोगे। तो बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला आपको किसी यस और नो के बीच में ला देता है। वो ये नहीं कहता कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, या वो ये कहे कि लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तो बार बार कहते हैं। मैं अल्लाह ताला की बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक अलग ही, मैं तो डायरेक्ट अल्लाह ताला की बात कर रहा हूँ कि वो तो आपको दो चीजें बताते हैं कि तुम अच्छे काम करो, ये इसका क्राइटेरिया ये करो, इधर आ जाओ, ये नहीं करो इधर चले जाओ। तो नहीं, अल्लाह ताला तो ये कहते हैं अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो इससे मोहब्बत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। मतलब ये है कि एम मुझसे मोहब्बत करना है ना। इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, इनसे कहो, कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं इनसे कहो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, तुम चाहते हो अल्लाह ताला से तुम मोहब्बत करो, चाहते हो, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगी। अल्लाह तो कहते हैं